لله كفى بسلام على السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعبدون إلا دنیا کا دھوکہ بہت زیادہ ہے اور قیامت ہوا ہے. ایک دنیا سے جانا ہے، چاہے جنگل کا رہنے والا چاہے شہر کا رہنے والا. سمجھدار انسان وہی ہے جو اس دھوکے کی کمی دنیا کا بنا لے گا، ورنہ پچھتاوے گا، پچھتانا نہیں پائے گا. تو بات تو کافی ہو گئی دین کی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مددِ جو بیان کرتے ہیں تو ہماری سمجھ سے بات ہوتا ہے کہ اچھا پیچھے چھوڑ دیں، اچھا اٹھ جائیں، پر وہ مطلب دوسرا ہے. وہ مطلب میں آپ کو سمجھا دوں شروع سے ہی کہ ہمارے پیر ملت رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سنا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے اور اللہ کی عشق میں مستغرق تھے. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی، کنڈی کھٹکھٹائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں ہوں عائشہ. حضور فرماتے ہیں کون عائشہ؟ تو پھر حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. پھر حضور فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر. پھر حضور فرماتے ہیں کون ابو قحافہ؟ تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی کہ اس وقت سرکار یہاں نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. تو ایک مرتبہ کلہ اسکیم کا اجلاس تھا دارالعلوم کے اندر مسجد رشیدیہ میں. تو حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات وہاں تشریف فرما تھے. تو حضرت جی نے کہہ رکھا تھا مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اتنے وقت میں بیان کروں گا، موڑھے پکڑ کر میرے کو ہلا دینا. تو حضرت نے بیان کرنا شروع کیا اور مستغرق ہو گئی. لمبی حدیث شروع کر دی انہوں نے. تو اب یہ چاہ رہے مولانا موسیٰ صاحب آہستہ ہاتھ بھی لگا رہے، نہیں سن رہے. پھر میرے سامنے کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں موڑھے پکڑے اور زور سے ہلائے کہ حضرت اچھا بکروں کے گانا ہے جی حضرت. جب حضرت ہو سکتے تو یہ علماء کرام جو حقانی ربانی ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جس وقت کی قرآن حدیث کی اور اللہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں رہتا تو ہے کہاں. تو اسی لیے ہم جیسے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے چھوڑ دے کسی. اب ان کو پتہ ہی نہیں بیٹھا نہیں بیٹھا ہے کہاں نہیں. حقیقت تو یہ ہے ہماری سمجھ سے بات. حضرت خواجہ میری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مراقب رہتے تھے تو اپنے خدام سے فرما رکھا تھا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو موڑھے پکڑ کر میرے کو ہلا دینا. ایک مرتبہ خادم نے جو نماز کا وقت ہو گیا موڑھے پکڑ کر ہلائے تو حضرت نے فرمایا کہ بندہ چاہے عرش پر چلا جا پر نماز کے وقت فرض پر آ گیا. تو اسی طرح اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ دین کا کام اصل میں کوئی بھی کر رہے ہیں، وہ کتابی لائن سے کرتے ہیں، وہاں بھی مستغرق ہو جا. وہ جس لائن میں بھی وہ کام کریں گے وہیں وہ ان کو استحجار پیدا ہوتا ہے. اور استحجار پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر اذکار ہے اللہ کا دھن پیدا کرنے کے لیے. تو اس میں نسبت کے سلسلے کے اندر سب سے پہلے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے اور یہ اصل میں 20 صاحب نے بھی لکھا ہے، یہ اصل محاسبہ ہے. مراقبہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب بلا ارادہ پاس جاری ہو جائے، قلب جاری ہو جائے اور استحجار ہو جائے اور اس کے بعد آدمی مستغرق ہوتا ہے، اس کو مراقبہ بولتے ہیں. پر علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی آدمی خفی ذکر کرے گا وہ مراقبے میں ہی شامل ہوگا. جو بھی ذکر کرے گا بہت سے لوگ بات بھی پڑھتے ہیں مراقبے میں، کیونکہ اس میں 70 درجے زیادہ اس کا پروفٹ ہے.
कहा सुभान अल्लाह ज़बान से, लिसान से, तो 1 मरतबा, और अगर आँख बंद करके और कल्ब के साथ कहा सुभान अल्लाह तो 70 दर्जे ज़्यादा इसका सवाब लिखा जाएगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा मुराकबा करेंगे और मुराकबे के साथ ही वो एक खास मुनाजात हमारे कारी साहब पढ़ेंगे। तो अभी 3 मरतबा दुरूद पढ़ लें और 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें और 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने से एक मसाइल को सवाब पहुँचाएँ। और उसके बाद फिर ये कहें कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की रहमत समा रही है और मेरे दिल से दुनिया की ज़ुल्मत की स्याही निकल रही है और मेरा दिल अल्लाह के शुक्र में ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। शुक्रिया। इस तरीके से पढ़ लो 3 मरतबा दुरूद और 12 मरतबा सूरह